بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھا کریں، استغفار کثرت سے کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نعمتیں ہمارے لیے لکھی گئی ہوتی ہیں، ملنا ہوتی ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کے سبب، غفلت کے سبب، کوتاہیوں کے سبب وہ نعمتیں روک دی جاتی ہیں تاکہ ہمیں ریئلائز ہو، ہم توبہ کریں، اللہ کے حضور جھکیں۔ بعض اوقات چیزیں بہت اسموتھ ہوتی ہیں ہماری لائف میں، لیکن ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کے سبب ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، بنتے ہوئے کام بگڑنے لگتے ہیں۔ تو استغفار اور درود پاک اس کا بہترین حل ہے۔ آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، آپ کے مسئلے اتنی جلدی حل ہوں گے اور کرم کے دروازے اتنی ہی جلدی کھلیں گے۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، میں ایک بہت مسئلے میں گھری ہوئی تھی۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ مجھے کسی سے شیئر کرتے ہوئے شرم بھی آتی، نہیں کر سکتی تھی میں کسی سے بھی شیئر، اور مجھے یہ تھا کہ اگر میں کسی سے بھی شیئر کرتی ہوں تو لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، میری فیلنگس انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اور مجھے اس مسئلے کے لیے کوئی حل نہیں ملے گا، بلکہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈالیں گے کہ میں اس طرف سوچنا ہی چھوڑ دوں۔ کہتے ہیں کہ اسی شش و پنج میں، اسی پریشانی میں میرے دن اور رات گزر رہے تھے، اور مجھے لٹرلی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اللہ سے اپنی نمازوں میں اپنی وہ حاجات مانگ رہی تھی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک دن یوٹیوب پر اسکرولنگ کرتے ہوئے ایک ویڈیو آئی درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے، اور میں نے وہ ویڈیو پوری دیکھی وداؤٹ اسکپ کیے۔ کہتی ہیں کہ اس میں ایک سسٹر نے اپنا میریکل شیئر کیا کہ ان کے کوئی حاجات تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیلی درود پاک پڑھنا شروع کیا، 1000 مرتبہ درود ابراہیمی دن میں وقفے وقفے سے کمپلیٹ کیا۔ کبھی باوضو پڑھا، کبھی بے وضو پڑھا، لیکن جب بھی پڑھ کر لازمی دعا کی اپنے مسئلے کے لیے، اور بتاتی ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر ان کی وہ دعا قبول ہوئی اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ میریکل سنا تو بس مجھے یہ ہوا کہ میں تو اپنی حاجات ویسے کسی سے کہہ ہی نہیں سکتی، اور کوئی انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرے گا، سو وائی ڈونٹ آئی ریسائٹ درود ابراہیمی۔ کہتی ہیں کہ بس میرے دل پر یہ بات لگی اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا ڈیلی۔ کہتی ہیں کبھی بہت موٹیویٹڈ ہوتی، 1000 ٹائم ایزیلی پڑھ لیتی، اور کسی کسی دن موٹیویشن بہت ڈاؤن ہوتی، مصروفیت زیادہ ہوتی تو کبھی صرف 300 بار پڑھ پاتی، کبھی 400 بار، کبھی 500 بار۔ لیکن جس دن بھی میری تعداد کم ہوتی اس دن مجھے بہت رونا آتا، میں اللہ سے بہت توبہ کرتی، اور درود پاک جب میرا کمپلیٹ نہیں ہو پاتا 1000 ٹائم تو میں اس کی ریپلیسمنٹ میں استغفار کرتی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنا ٹارگٹ تھا پورا نہیں کیا، میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، مجھے معاف کر دے۔ کہتی ہیں کہ میں استغفار کرتی اور پھر اللہ سے بہت رو رو کر دعا کرتی کہ میری غلطیوں کوتاہیوں کے سبب مجھے اس چیز سے محروم نہ کرنا۔ کہتی ہیں پھر کیا ہوا کہ 1 مہینہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ودن 1 منتھ الحمدللہ میری وہ دعا قبول ہوئی، اور مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ جس شخص کے لیے میں اتنا پریشان تھی اور جس کے لیے کوئی سبیل، کوئی اسباب نہیں تھے، میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، خود بخود ایسے ذریعے وسیلے اسباب بنے کہ میری وہ حاجات پوری ہوئی، اور الحمدللہ اللہ نے میری زندگی میں وہ شخص بھیج دیا۔ کہتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا مجرب عمل ہے کہ کسی کی کوئی بھی حاجات ہو، روزانہ درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اپنی کنوینئنس کے حساب سے۔ کہتی ہے میں تو بہت نکمی اور نالائق ہوں، روزانہ 1000 بار بھی نہیں پڑھ سکی، اپنی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کی میں نے جو کہ میں نے اللہ سے کی تھی، لیکن اس کے ریپلیسمنٹ میں 1000 مرتبہ استغفار کر لیتی، ایسے زیادہ استغفار کر لیتی۔ کہتی ہیں کبھی گھر میں کوئی بیماری آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، کہیں جانا پڑ جاتا، مہمان آ جاتے، نہیں ہو پاتا 1000 بار، لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنی اس غلطی کا احساس تھا، اور میں رو رو کے اس کے لیے توبہ بھی کرتی، استغفار بھی کرتی، اور میرے رب کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ ودن 1 منتھ ہی میرا مسئلہ حل ہوا۔ لیکن میں نے اپنے 40 ڈیز پورے کیے، میں نے 40 ڈیز درود ابراہیمی 1000 ٹائم پڑھنے کی جو نیت کی تھی وہ میں نے کمپلیٹ کی، اور الحمدللہ آج میری زندگی کا وہ مسئلہ 100% سالو ہے، میری وہ حاجات 100% قبول ہے، اور میرا وہ کام 100% بنا۔ تو کہتی ہیں کہ بڑا ہی یقین ہے مجھے اس معاملے پر کہ کوئی شخص بس پڑھنا شروع کر دے، وہ کبھی بھی خالی اور محروم نہیں رہے گا، اور 40 دن پورے ہونے سے پہلے حاجات پوری ہوگی، اور اگر آپ کی حاجات پوری ہو جائے تو آپ نے 40 دن پھر بھی پورے کرنے ہیں، اور اگر کسی دن آپ سے ناغہ ہو جائے یا کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر رو رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے، استغفار کرنا ہے کہ آپ کی وہ کمی بیشی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، فضل سے پوری فرما دے، اور اس کمی کو نوٹ ہی نہ کیا جائے، بلکہ اس کمی کے بدلے اللہ کریم اپنے کرم فضل سے آپ کو اس سے زیادہ عطا کرے جتنا آپ تصور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین۔